ناظرین، آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پنجاب پولیس میں مزید بھرتیاں آئی ہیں جو کہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کا ایک سنہری موقع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی۔ ناظرین، پنجاب پولیس میں جو بھرتیاں آنے والی ہیں اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سے معلومات حاصل کر کے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، بھرتیاں دو مرحلوں میں ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 19 اضلاع میں بھرتیاں کی جائیں گی جس کے لیے فارم 12 سے 26 اکتوبر تک جمع کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں باقی 17 ضلع میں بھرتیاں کی جائیں گی جس کی بھرتی کے طریق کا اعلان بعد میں ہوگا۔ پولیس میں بھرتی کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ اپنی متعلقہ پولیس لائن سے فارم حاصل کر کے ان کو فل کر کے اس کے ساتھ اپنی تعلیمی اسناد کی کاپی، متعلقہ ضلع کا ڈومیسائل کی کاپی، شناختی کارڈ کی کاپی اور تصاویر کے ساتھ فارم کو لگا کر کسی سرکاری ٹیچر جس کے پاس مہر ہو وہاں سے مہر اور سائن کروا کر واپس جمع کروانا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے میئرمنٹ کا۔ ناظرین، کوائف جمع کرانے کے بعد اگلا مرحلہ پیمائش کا ہوتا ہے جس میں آپ کا قد اور چھاتی کی پیمائش کی جاتی ہے جس کے لیے کم از کم قد 5 فٹ 7 انچ اور چھاتی 33 انچ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ کی باری آتی ہے۔ جو امیدوار پچھلے مرحلے میں معیار پر پورا اترتے ہیں پھر ان کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں 1 میل یعنی کہ 1.6 کلومیٹر فاصلہ 7 منٹ کے اندر طے کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر امیدوار اسی مرحلے میں ناکام ہو جاتے ہیں، لہٰذا بھرتی ہونے کے لیے پہلے دور کے پریکٹس کریں اور اپنا سٹیمنا بنائیں۔ اور اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ کی باری آتی ہے۔ اب جو امیدوار فزیکل ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں ان کا پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ وہ پی ٹی ایس، سی ٹی ایس اور این ٹی ایس کسی کے بھی ذریعے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں صرف پیپر پیٹرن کا فرق ہوتا ہے، باقی امتحان میٹرک بیس پر ہی ہوتا ہے جس میں میٹرک یعنی کہ 9th 10th کی میتھ اور کرنٹ افیئر کے کافی نمبر ہوتے ہیں۔ نوٹ کر لیجیے کہ یہ ٹیسٹ مروزی طرز پر ہوتا ہے، 100 مروزی سوالات ہوتے ہیں، لیکن سی ٹی ایس میں 90 نمبر کی مروزی ہوتی ہے اور 10 نمبر کا مضمون ہوتا ہے۔ اور اس ریٹن ٹیسٹ کے بعد باری آتی ہے انٹرویو کی۔ ریٹن ٹیسٹ کے رزلٹ کی بنیاد پر آپ کا میرٹ بنتا ہے اور پھر میرٹ لسٹ لگا دی جاتی ہے اور انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ انٹرویو میں بھی زیادہ تر کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے میڈیکل ٹیسٹ کی۔ منتخب امیدواروں کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کی آئی سائٹ، بلڈ ٹیسٹ، ناک، کان اور باقی حصوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ یہ میڈیکل ٹیسٹ آرمی میڈیکل ٹیسٹ کی نسبت آسان ہوتا ہے اور کسی بھی سرکاری جاب کے لیے میڈیکل ٹیسٹ ہمیشہ سرکاری ہاسپٹل سے کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہوتی ہے سلیکشن یعنی کہ جوائننگ۔ ان سب مرحلوں کے بعد آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو جوائننگ لیٹر دیا جاتا ہے، آپ کا بیلٹ نمبر دیا جاتا ہے اور وردی اور باقی سامان، اور آپ ایک باقاعدہ فورس کے ممبر بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ اور تمام بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ سے کہے کہ اتنے پیسے دو تو میں آپ بھرتی کروا دیتا ہوں۔ ہرگز ایسی باتوں میں نہ آئیں اور نہ ہی کسی قسم کی سفارش کے چکر میں پڑیں، کیونکہ سفارش آپ کو پروٹوکول تو دلوا سکتی ہے لیکن بھرتی نہیں۔ محنت کریں اور اپنے دم پر کامیاب ہوں تاکہ کل کسی کا احسان نہ ہو آپ پر۔ اور دوسری بات کہ محکمہ میں اس عزم سے بھرتی ہوں کہ کرپشن اور بدعنوانی سے بچنا ہے۔ اور اب تو تنخواہیں بھی بہت اچھی ہو چکی ہیں۔ اب نئی بھرتی ہونے والے کانسٹیبل کی سیلری چھوٹے شہروں میں تقریباً 31,000 اور بڑے شہروں میں تقریباً 35,000 ہو گئی ہے، لہٰذا حق حلال پر گزارا کریں۔ شکریہ۔